السلام علیکم جی، میں ہوں سیف ملک اور آج میری لائف کی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے جیسے آپ دیکھیں گے ADMC کے پلیٹ فارم پہ. اور آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں معروف مصنف، مذہبی اسکالر اور فخر واقع جناب پروفیسر محمد وقاص خان صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ سیف آپ کا، آپ نے ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نوازا اور آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہم اپنے آڈینس تک اچھا میسج پہنچائیں گے. چلیں سر، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ازدواجی زندگی کے متعلق اور آج کل جو طلاق کا ایک رجحان بڑھ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اس بارے میں بات کریں گے. تو آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ جی بالکل تیار ہیں انشاءاللہ. چلیں، میرا فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ آج کل جو طلاق کا رجحان بڑھ ہے معاشرے میں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس چیز کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے اور ایک مرد اور ایک عورت کے ملاپ سے جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اس کو اگر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، تو یہ اسلامی شریعت میں ایک مقدس ترین ادارہ ہے اور اس ادارے کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قانون سازی کر کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت میں اس کے لیے قوانین اتار کے اس کو منظم کیا. اور نہ صرف اس کو منظم کیا ہے بلکہ اس کی جو سیف گارڈز ہیں وہ بھی قائم کیے ہیں اور اس کو اپنی آیت اور اپنی نشانی قرار دیا ہے. سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے ہے، اس کے سائنس میں سے ہے، اس کے معجزات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے اندر سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا اور تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان مودت اور محبت رکھیے. لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو مکمل کیا انسان کے ذریعے اور دو انسانوں کو ملا کر ایک پاکیزہ یونٹ بنایا جسے خاندان کہتے ہیں. اور شریعت میں اس کو بڑا تقدس حاصل ہے اور اس کی حفاظتی حصار بھی شریعت نے مقرر کیا. اسی لیے وہ عورت جو نکاح کے حصار میں ہو اسے محسنہ کہا اور وہ مرد جو نکاح کے حصار میں ہو اسے محسن قرار دیا. محسن احسان یعنی حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو یعنی یہ دونوں پھر ایک پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ ایک مضبوط حصار ہے جو شریعت ہمیں دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر یہ نکاح کا انسٹیٹیوشن اور یہ فیملی کا انسٹیٹیوشن یہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے، ایک انارکی ہے اور ایک انتشار کی کیفیت ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں میں تو اس کا تصور نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں ہم نے مغرب کی تقلید کرنی شروع کر دی. دیکھیے ایک بہت بڑا ایک فرق ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں. مغربی معاشرے کو میں جاہلیت پر مبنی معاشرہ اگر کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ آج کا مغربی معاشرہ اور اس کا تمام کلچر، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں اسلام سے پہلے کے مکہ کے معاشرے سے اور اسلام سے پہلے کے عرب کے معاشرے سے، تو وہ بھی ایک ننگ دھڑنگ تہذیب تھی اور یہ بھی ایک ننگ دھڑنگ تہذیب ہے. وہاں بھی نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا اور جو ہے وہ مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا اور آج بھی مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کو برا نہیں سمجھا جاتا. اور وہاں بھی ایک انتشار کی کیفیت تھی اور ایک فساد کی کیفیت تھی اور آج کے مغربی معاشرے میں بھی ایک فساد کی کیفیت ہے. لیکن اسلام اس کو ظاہر ہے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن مسلمانوں نے چونکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور پھر خصوصاً ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں، ہمارے جو ڈرامے ہیں، ہمارا جو پورا آپ دیکھ لیں میڈیا کا کلچر ہے، وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟
وہ خاتون کو کیا سکھا رہا ہے, وہ کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے. وہ خاندان کے تحفظ کی بات نہیں کرتا, وہ رشتوں کی رسپیکٹ کی بات نہیں کرتا, وہ ماں باپ اور فیملی اور دادا دادی نانا نانی کی بات نہیں کرتا اور لوگوں کو ان کی رسپیکٹ کی بات نہیں کرتا. وہ تو ایک ایسے راستے پر خاتون کو یا مرد کو لے کے جا رہا ہے جو کہ ایک آزاد اور شہوت رانی والا اور عیاشی والا راستہ ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اس معاشرے میں طلاق تو بڑھے گی اور اس معاشرے میں انتشار تو ہوگا, اور وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے.